دوستوں ساتھی السلام علیکم. میں اپنے چینل دستگیر افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اپنی قیمتی راہ سے مستفید کریں. انتہائی معذرت کہ میں کچھ عرصہ کے لیے اپنے ویلاگ ریکارڈ نہیں کر سکا, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ریگولرلی آپ تک میں اپنے ویلاگ پہنچا سکوں. اور اگر آپ اسے متفق ہوں تو آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے. بلاول کا لانگ مارچ بھی کامیابی سے اختتام پذیر ہوا. نو کانفیڈنس موشن بھی دائر ہو چکی ہے, اور نو کانفیڈنس موشن دائر ہونے کے بعد حکومتی صفوں میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اس کا اثر نیچے تک ہے. تو اس وقت جو پاکستانی معاشرہ, جیسے یہ سیاسی کلچر پاکستان تحریک انصاف نے اتنا کنٹیمینیٹڈ کر دیا کہ جس طرح ضیاء الحق نے معاشرے میں عدم برداشت کو فروغ دیا, اسی طرح تحریک انصاف بھی عدم برداشت کو فروغ دے رہی ہے, جو کسی بھی صورت جو ہے نا یہ ممکن نہیں. کیونکہ اگر عددی اعتبار سے دیکھا جائے تو تحریک انصاف کمزور بیساکھیوں پر اس کی حکومت کھڑی تھی, اور آہستہ آہستہ اتحادیوں نے اپنی رائے لی, اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو تحریک انصاف میں رہتے ہوئے, حکومت میں رہتے ہوئے جن پر توجہ نہیں کی گئی, اپنی پارٹی سے نالاں تھے, تو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم پارٹی کو خیر بات کہہ کر اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں, کیونکہ یہ حکومت کسی بھی سطح پر ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. نہ عوام کو سکھ شانتی ملی ہے, نہ ایک سیاسی کلچر پاکستان میں ایک ہیلتھی پروان چڑھانے میں وہ بھی ناکام رہی ہے, اور نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے میں بھی ناکام رہی ہے. اگر اکانومی کا دیکھیں تو اکانومی کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کسی بھی سمت کی ان کی پالیسیاں نہیں ہیں, کیونکہ یہ غیر ذمہ دارانہ لوگ ہیں, اور ان غیر ذمہ دارانہ لوگوں کی وجہ سے عام لوگ جو ہے نا وہ مہنگائی کی چکی میں پھنس رہے ہیں. عام لوگوں پر اس کا جو ہے نا یہ بہت ہی افیکٹ ہو رہا ہے. کسی بھی آپ شعبہ ہے زندگی میں آپ جا کر دیکھیں تو اس کو اس حکومت نے کھوکھلا کر دیا ہے. اور تحریک عدم اعتماد یہ یقیناً جو ہے نا یہ ایک آئینی کھیل ہے, اور اس کو آئینی طریقے سے ہی اس کو نپٹنا چاہیے. اور اس کے اندر ایک ڈیفیکشن کلاز بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی پارٹی سے منحرف ہو کر اپنی پارٹیوں سے اختلاف کر کے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال سکتا ہے, آئین اس کو ووٹ ڈالنے سے روکتا نہیں, مگر ڈیفیکشن کلاز جو ہے نا وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اگر پارٹی کا سربراہ اس کے خلاف باضابطہ کمپلین کرے تو اس کے بعد ایک پروسیجر اڈاپٹ کر کے اس کو ڈی نوٹیفائی کروایا جا سکتا ہے. تو اس وقت جو حکومت ہے چونکہ اس کے پاس نمبر پورے نہیں, تو اس لیے وہ بجائے اس چیز کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو آئینی طریقے سے ہینڈل کرے, تو مختلف طریقوں سے کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی پاؤں پڑ رہے ہیں, کبھی عوام کو اکسا رہے ہیں. تو مختلف ہیلے بہانے وہ کر وہ اس سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے, کیونکہ جس طرح یہ عمران نیازی کا طرح امتیاز یہ رہا ہے کہ اس نے پاکستان میں سیاسی اور جمہوری کلچر کو کبھی بھی فروغ ہونے نہیں دیا, اور اس نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کبھی بھی ڈائلاگز نہیں کیے, اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس نے یا اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو فرشتہ سمجھا, جبکہ دوسری طرف اس نے لوگوں کا ہمیشہ چور ڈاکو اور اس طرح کے القابات سے نہ صرف نوازا ہے بلکہ سمجھا بھی ہے. تو اس طرح یہ جمہوریت پروان نہیں چڑھتی. ایک سیاسی کلچر میں ہم آہنگی کا عنصر نہیں آتا, اور جب اوپر بیٹھا ہوا لیڈر اس طرح کی یہ لینگویج استعمال کرے, اس طرح کی چیزیں لوگوں تک فلوٹ کرے, تو وہ نیچے آتے آتے کارکنوں تک آتے آتے وہ ایک معاشرے کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے, جس کا عملی نمونہ ابھی آج ہی سندھ ہاؤس جو کہ اسلام آباد میں ہے, اور سندھ گورنمنٹ کی ادھر وہ ٹیریٹری میں ہوتا ہے, وہ فیڈرل ٹیریٹری میں وہ نہیں ہوتا, یا کسی صوبے کی دوسرے کی ٹیریٹری میں نہیں ہوتا, وہ اسی صوبے کی ٹیریٹری میں ہوتا ہے.
اور تمام انتظامات اسی صوبے کے ہوتے ہیں. جس صوبے کا نام ہو کہ یہ سندھ ہاؤس ہے, پنجاب ہاؤس ہے, بلوچستان یا کے پی کے ہاؤس ہے, تو یہ اسی کی ٹیریٹری ہوتی ہے, تو دوسرے کی جورسڈکشن نہیں ہوتی. تو اگر ہم یہ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب یہ عمران خان نیازی نے اسپانسرڈ جو ہے نا وہ دھرنا کیا تھا, تو دھرنا تو خیر کم تھا مگر ہے تو کانسرٹ ہی تھا, کیونکہ ایک نائٹ شو ہوتا تھا پر کپل آف آورس, ادروائز سارا دن وہاں پر لوگ نہیں ہوتے, دھرنا ہوتا ہے مسلسل. تو مگر یہ ہے کہ انہوں نے ایک مائلیج گین کرنے کے لیے اور میڈیا نے بھی اس کو جو ہے نا دھرنے کا نام دے کر تو اس کو پروموٹ کیا. تو اس وقت ان کی حکومت تھی کے پی کے میں. تو جو کے پی کے میں حکومت ان کی تھی, تو جو کے پی کے ہاؤس ہے وہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ جو مسلم لیگ نون تھی اس کے خلاف وہ استعمال ہوا. تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوئی, ناشتے وغیرہ سارا وہ ان کا خرچہ آتا تھا. ایون کہ جو لوگ دھرنے والے ہیں تو کے پی کے کی گورنمنٹ کا خرچہ جو ہے نا ان پر اسپینڈ ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سندھ ہاؤس اس وقت سندھ حکومت کی ملکیت ہے, اس کی ٹیریٹری میں آتا ہے, اس کے اوپر اس کے اندر جتنے بھی ایم این اے جو ادھر جو خیال ہے عام لوگوں کا کہ وہاں پر منحرف ارکان ادھر محفوظ ہیں, کیونکہ اگر باہر ہوتے تو ابھی تک ہو سکتا ہے وہ اٹھائے گئے ہوتے یا ان پر تشدد ہوتا. اور جس کی ایک آپ نے اس کا مظاہرہ آج دیکھا ہے پاکستانی عوام نے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بلوائیوں نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا. تو یہ صرف اس کو آپ ایک لائٹلی نہ لیں, اس کو یہ نہ سمجھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کا ایک غم و غصہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو عمران خان نیازی مختلف جلسوں میں لوگوں کے اندر انجیکٹ کر رہا ہے, اور اس کے وزیر مشیر بھی جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, گالی گلوچ تک یہ آن لائن یہ دے رہے ہیں اور بڑے شرمناک قسم کے الفاظ وہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی کلچر نہیں ہے ہمارا. تو جب یہ اوپر کی سطح پر یہ کام ہوں گے تو کارکن ظاہر ہے کہ وہ اس کو لائٹلی نہیں لیتے, تو وہ اس سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں. جو عمران نیازی کام کرتا ہے اس سے زیادہ اس کے وزیر مشیر کرتے ہیں, جو وزیر مشیر کرتے ہیں تو اس کے زیادہ جو ہے نا پھر ان کے کارکن کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ حملہ کے سندھ ہاؤس پر کیا, تو یہ اتنا سادہ نہیں, کیونکہ یہ وفاق کا یہ کنسیڈر یہی ہوگا کہ وفاق کا حملہ ایک صوبے کے خلاف ہوا ہے. تو آگے ہی سندھ کے اندر جو ہے نا وہ وفاق کے متعلق کافی محرومیاں ہیں. تو وفاق نے سندھ کے اندر جو ہے نا ہمیشہ لاشیں بھیجی ہیں, چاہے وہ لیاقت علی خان کی لاش ہو, چاہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی لاش ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی لاش ہو, یا میر مرتضیٰ بھٹو کا جو قتل ہے وہ بھی وفاقی اداروں نے جو ہے نا وہ کراچی میں اس کا قتل ہوا تھا. تو آپ بجائے اس چیز کے کہ صوبوں کے اندر ہم آہنگی پیدا کریں, ایک پیار محبت کو فروغ دیں, آپ اس طرح کا نفرت کا بیج بو رہے ہیں اور آپ پرووک کر رہے ہیں دوسری جماعتوں کو اور دوسری جماعتوں کے کارکنوں کو کہ وہ بھی سڑکوں پر آ کر آپ کے خلاف اپنے رد عمل دیں اور اپنے باغیرت ہونے کا وہ ثبوت دیں. مگر چونکہ اس وقت اپوزیشن کا یہ ٹارگٹ تحریک عدم اعتماد ہے, تو وہ کسی بھی طرح کی وہ بدمزگی نہیں چاہتے. تو ان کی شرافت کو یا ان کی جو بدمزگی نہ کرنے کی ان کی جو اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف, اس کو ہرگز اس کو ان کی کمزوری نہ سمجھے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پولیٹیکلی ٹرینڈ ورکر ہیں کسی اور جماعت کے ساتھ پاس نہیں, تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر آگے انہوں نے آپ کا گھراؤ کیا تو آپ کو خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. مگر ہم نے اپنے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہیں لینا. ہم نے ایک امن کے معاشرے کو فروغ دینا ہے, ایک ٹالرنس کے پولیٹیکل کلچر کو فروغ دینا ہے. اس لیے آئینی راستہ اختیار کیا گیا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے.
تو ادروائز اگر کوئی سازشی تھیوری بھی اس کے اندر آ سکتی تھی، وہ راستہ بھی اپنایا جا سکتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئینی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تقریباً کوئی 1.25 سال 1.5 سال کے قریب اس کا انتظار کیا ہے کہ جب تک تمام پارٹیوں کو آن بورڈ نہیں لیا، اس کے اوپر قائل نہیں کیا کہ تحریک عدم اعتماد ہی اسمبلی کا فلور ہی واحد راستہ ہے عمران نیازی کو اس حکومت سے نکالنے کے لیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے۔ تو جب سب پارٹیاں متفق ہو گئی ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی پھر تحریک انصاف کے اندر جو دڑے ہیں، کیونکہ یہ مانگے تانگے کی پارٹی ہے، یہ نظریاتی پارٹی نہیں، کیونکہ یہ 2011 سے اس کے اوپر جو ہے نا اگریسولی کام ہوا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد۔ تو یہ انہوں نے ایک پارٹی، جس طرح یہ اسمبلی کے فلور پر ضیاء الحق نے پارٹی بنائی تھی، تو اسی طرح اسی پیٹرن پر ذرا تھوڑی سی اس کی کیمسٹری ڈیفرنٹ ہوئی ہے۔ تو 2011 میں یہ پارٹی بھی اسی طرح مانگے تانگے سے بنائی گئی ہے، اور جب مانگے تانگے کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ان کی عزت نہیں ہوتی، تو ایونچولی وہ پھر وہ اپنی پارٹیوں کے اپنی اوریجنل پارٹیوں کے اندر وہ آنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں۔ اور الیکشن کے قریب یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ پارٹیوں کی اندر آنا جانا جو ہے نا یہ لگا رہتا ہے۔ یہ ایک پاکستانی معاشرے میں، پاکستانی سیاسی کلچر میں ایک نارمل سی چیز ہے۔ چونکہ تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی نہیں، تو اس لیے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی، اور جس طرح کہ تحریک انصاف کے تقریباً کوئی 40 کے قریب ایم این اے ان کے رڈار میں نہیں آ رہے، تو اصولی طور پر، اخلاقی طور پر اور لیگلی طور پر عمران خان نیازی جو ہے نا وہ اکثریت کھو چکا ہے۔ تو اس جیسا کہ بلاول بھٹو نے اپنے عوامی مارچ میں بھی انہوں نے متعدد بار جو ہے نا عمران خان نیازی کے استعفے کا بولا ہے، تو اس وقت بھی عمران خان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے استعفے کا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں اگر اس نے تحریک عدم اعتماد سے بچنا ہے۔ باقی اگر وہ غنڈہ گردی وہ جتنی مرضی کر دے، زبان درازی جتنی مرضی کر دے، بلوائی جتنے مرضی حملے کر دیں، چاہے وہ سندھ ہاؤس پر وہ حملے کریں، چاہے وہ اپنے منحرف اراکین کے گھروں پر حملے کریں، ان کے ڈیروں پر حملے کریں، تو عمران خان نیازی بچنے والا نہیں۔ تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک آئینی طریقے سے ایک وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹایا گیا۔ تو آپ انتظار کریں، تو ان کی گدڑ ببکیاں جو لگاتے ہیں اس پر نہ جائیں، حالات پر نظر رکھیں۔ کچھ ٹی وی چینل جو ہے نا یہ بس سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں، آپ اپنی انفارمیشن جو ہے نا ادھر ادھر سے بھی کلیکٹ کریں، صرف یہ مخصوص ٹی وی اینکرز کو فالو نہ کریں۔ اور اس وقت پاکستان کے استحکام کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پرامن طریقے سے یا تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو، اور یا پھر عمران خان نیازی نوشتہ ادوار پڑھ کر تو وہ اپنا ریزائن کر دے۔ تو ان کے اندر جو ہے نا یہ بھی ذہنی طور پر تو یہ تسلیم کر چکے ہیں، اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، مگر یہ جس طرح یہ کرکٹ میں بال ٹیمپرنگ کرتا رہا ہے، یہ جب پچ کو خراب کرتا رہا ہے، تو یہ پاکستان کی سیاسی پچ کو جو ہے نا یہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں اویئرنس پھیلائیں اور اس کے مذموم مقاصد کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں، اور اپنے جو ہمارے بھٹکے ہوئے یوتھی بھائی ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اس نوسر باز اس رنگ باز کے چکروں میں آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے برادرانہ طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی یہ طریقہ جو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، جس راستے پر آپ گامزن ہیں یا جس راستے پر عمران نیازی آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ پاکستان کے استحکام کا راستہ نہیں ہے، یہ امن کا راستہ نہیں ہے، یہ قانون کا راستہ نہیں ہے، یہ آئین کا راستہ نہیں ہے۔ تو سیاسی طریقے سے اس کو نپٹے، نہ کہ غنڈہ گردی سے اس کو نپٹے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر نئے ویلاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔
اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔